بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وعلى الجود والكرم وعلى الإكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وعلى وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 تک کا درس ہو چکا ہے. 32 گزشتہ درس کا اجمالی خلاصہ اطاعت و اتباع. اطاعت حکم کی محتاجگی کو بتا اور اتباع بغیر انتظار اور بغیر حکم کے انتظار کیے ہوئے صرف ادا کو فالو کرنے کا نام اتباع ہے. اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ حکم اور آرڈر آئے. جہاں کہیں بھی اطاعت میں ایک علمی فرق ہے اس کو محسوس کیجیے. قرآن پاک میں کہا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع اطاعت ہے. یعنی مصطفیٰ کی غلامی کے لیے آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بننا ہے تو بننا. ابھی انتظار کی ضرورت نہیں کہ اب آرڈر آئے گا پھر کیا اس کے لیے مسئلے ہیں کیا ہے وہ اس کی تحقیق کی ضرورت. اتباع کا تعلق بغیر حکم کے صحابہ کرام انتظار نہیں کرتے تھے. ادب و احترام بجا لانے انتظار نہیں کرتے. البتہ احکام پر عمل کرنے کے لیے کبھی کبھی انتظار رہتا لیکن ذاتی رسالت کی تعظیم اور ادب میں یہ انتظار نہیں کرتے کیونکہ یہ اتباع سے تعلق ہے. محبت کرتے ہو تو اتباع کرو. یہ بڑا اہم ہے. محبت اتباع رسول میں یہ گزشتہ درس کا ہوتا ہے. آج بھی بڑا اہم قرآن پاک جب بولتا ہے انسان بولتا ہے صرف ایک کانسٹیٹیوشن کا تصور آتا ہے. قانون کا تصور آتا ہے کہ مذہبی ہماری کتاب ہے اور ہمارا سارا قانون اس میں پوشیدہ ہے. یہ ایک تصور ہے. یہ تصور ہرگز نہیں آتا ہے کہ اس میں کھانے پینے کی بات ہے اس میں چلنے پھرنے کی بات ہے اس میں یہ سب باتیں ہیں. ایسی چیزیں جو بالکل کامن ہو کوئی ڈیپ اور گہرائی نہ ہو ایسی سوچ نہیں ہوتی. قرآن بولتے ہی وہ سب سے بڑی کتاب ایسی سوچ. لیکن آج آپ اس بات کو محسوس کیجئے گا کہ یہی وہ قرآن ہے جو اپنے محبوب بندے یعنی اللہ پاک کے محبوب بندے کے تذکرے کو بھی اپنی توحید قرار دیتا ہے. اپنے محبوب بندوں کے تذکرے کو بھی اپنی توحید قرار دیتا ہے کیونکہ قرآن پاک پر ایمان یہ توحید ہے. قرآن پاک میں جو مضامین ہے جس طرح سے مضامین ہے جیسا بھی مضمون ہو ہر ایک مضمون کو من وعن تسلیم کرنا یہی توحید ہے. اب آیت کریمہ سنیے اور آپ توحید پر کہا کہ اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ بھی توحید ہے. یہ خدا کی توحید نہیں بلکہ خدا کی توحید. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے آپ اس کا خوب ذکر کرتے اس کا خوب ذکر کرتے. سوال یہ ہے کہ خود قرآن الحمد کے الف سے والناس کی سین تک اگر دیکھیں تو صرف محبوبوں ہی کا تذکرہ ہے. محبوبوں ہی کا تذکرہ ہے. آپ ایک مطلب سورت کی گرداندھی کر دیجیے. آپ وقت دیکھیے ہر سورہ میں کسی نہ کسی نبی کا کسی نہ کسی ہر سورہ. اب گائے اس کے عربی بقرہ تو نہ سورہ بقرہ بتائیے گائے کیا خصوصیت ہے. سورہ آل عمران میں بتاؤں گا عمران کو. اب بتائیے اللہ کا کلام ہے لیکن محبوب چیز سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کلام کا نام وہ رکھ دیا گیا. کتنا بڑا مقام ہے اللہ اپنے محبوب بندوں کا اور چیزوں کا. گائے جو موسیٰ علیہ السلام کے ایک نیک بندے اور ایک نیک بیٹے سے نسبت رکھتی تھی ایک نیک اور صالح سے نسبت رکھتی تھی. بس اللہ پاک نے اتنا پسند کیا اس نسبت کو کہ اس سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران سورہ نساء مطلب عورت کا سورہ ہے. اللہ کے کلام کو عورت بولیں گے استغفر اللہ. عورت تو مخلوق ہے نا لیکن نہیں اللہ کی محبوب بندیوں سے خدا کو نسبت خدا سے اللہ کی محبوب بندیوں کو نسبت حاصل ہو جاتی. اس لیے اللہ اپنے کلام کو اس ذات کی طرف منسوب کرتا ہے.
نسبت کا ایک عظیم تصور اس سے مل رہا ہے. آپ کسی بھی سورت کو دیکھیے ایک دم کچھ نہ کچھ نسبت ہی اس میں ملحوظ ہے. ایک دم چلتے چلے جائیں. سورہ نمل چونٹی، نمل مانے چونٹی. سورہ محمد آقا علیہ السلام، سورہ فتح حضور کو فتح ملی. کوئی سورہ ایسا نہیں سورہ اللہ. اب کوئی بھی ایسا سورہ نہیں سورہ اللہ. اب اخلاص کی جو بولتے ہیں سورہ اخلاص، وہ سورہ اخلاص کا بھی تصور کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں خلوص پیدا کر. اخلاص اس لیے اس کو کہا. اور یہ بھی تعلق ہے مخلص اللہ تعالیٰ نے بندہ ہوتا ہے. عمل میں مخلص، عقیدے میں مخلص بندہ، مخلص کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو آپ جس بھی سورت کو دیکھیں کچھ نہ کچھ نسبت ہے اللہ کے محبوب بندوں سے یا محبوب بندوں کی چیزوں سے، ان سے ریلیٹڈ تھی. آج آپ غور کیجیے اور آیت کریمہ میں محسوس کیجیے کہ اس آیت کریمہ سے آخر مسئلہ کیا نکلے. سب سے بڑا مسئلہ نکلے گا محبت کا مسئلہ، اخوت بھائی چارگی کا مسئلہ، رسپیکٹ کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ، جو اللہ پاک کا مطمع نظر اور مقصود نظر ہے. اللہ پاک اگر پرسنل عبادت کے لیے صرف آپ کو، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ زاریات کا آیت نمبر 56 کے حوالے سے امت میں اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر اے بندے ذرا آپ محسوس تو کر کہ وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ چاہ رہا ہے. عبادت کے لیے پیدا کرنا اور اس کو صرف نماز میں دائر کر دینا، یہ تصور تو نہیں. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نماز کے لیے پیدا کیا نہیں، کرنا عبادت کے لیے پیدا کیا. اور خدا کی قسم حقیقت گواہ ہے کہ سب سے عظیم عبادت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سب سے عظیم عبادت، ان کا رشتہ غلامی ہے. سب سے عظیم عبادت یہی وہ چیز ہے جس میں تھوڑا سا بھی انوالنٹری میں بھی فولڈ ہو گیا تو اللہ ایک دم ریجیکٹ کر دے، معافی نہیں کرتا. نماز میں گڑبڑی ہو جائے، سجدے سہو کر لیجیے نماز ہو جائے گی، چھوٹ جائے قضا کر لیجیے نماز ہو جائے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسپیکٹ میں بے توجہی ہو یا توجہ، جس بھی حال میں آپ کریں گے قرآن پاک نے ڈکلیئر کر دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا سارا عمل برباد اب تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، سوچ تک نہیں سکتے کہ کیوں برباد ہوا. بے توجہی وہم و گمان کے بھی اعتبار سے اگر آپ نے رسپیکٹ میں کچھ کمی کی تو اللہ اسے معاف نہیں. اب غور کیجیے، اب سمجھ میں آپ کو آئے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہاں جائیں گے؟ حضرت آدم سے اللہ پاک، بے شک اللہ نے سلیکٹ فرمایا، چن لیا. اصطفیٰ پاسٹ سینٹینس ہے، ورب کا صیغہ ہے. اصطفیٰ چن لیا. مصطفیٰ اسی لیے حضور کو کہا جائے چنے ہوئے، مصطفیٰ چنے ہوئے ہو گئے. مفعول چننے والے کا چناؤ جس پر واقع ہو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان تو مصطفیٰ حضور کا اسی لیے. تو مجتبی، اجتبا معنی بھی ہوتا ہے چننا، سلیکٹ کرنا. تو مجتبی رب ہے، اجتبا فعل ہے، مجتبا رسول ہے. مرتضی ارتضا رب کا فعل ہے، مرتضی رب ہے، مرتضی رسول ہے. مرتضی رضا والا، پسندیدہ، یہ سب شان ہے، سب قرآن میں ہے. سب پوری تحریر اب دیکھیے. ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا، آدم، آدم غور کرتے چلے جائیں. آدم علیہ السلام، کوئی ناخلق بیٹا ہی ہوگا جو اللہ کے سلیکشن پر اعتراض کرے. آدم علیہ السلام باپ کو ہمارے چنا جا رہا ہے. توجہ دیجیے. اور اس میں عزت کا لفظ دیکھیے کہ اصطفیٰ، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ کچھ لفظ جو ہے نا کم ہوتے ہیں. عرب کا قانون ہے کہ لفظ کی کمی معنی بھی کمی پر دلالت کرتا ہے اور لفظ کی زیادتی معنی بھی زیادتی پر دلالت کرتا ہے. صاد فا یا، اس کا معنی ہوتا ہے ستھرا کرنا. اس میں آپ ایک اور ورڈ اضافہ کیجئے تو خوب ستھرا کرنا، اور اضافہ کیجئے تو ستھرا کرتے چلے جانا. تو اسی میں اصطفاء، اس کا بھی مادہ ہے صاد فا یا، صفیل. انہیں اس طرح سے چنا ہے کہ وہم و گمان کے اعتبار سے بھی اس میں پراگندگی کا تصور نہیں لا سکتے. یہ مطلب وہم و گمان کے اعتبار سے. اللہ تو چھوٹے لفظ سے بھی اگر چن لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، تو مخلوق کی جرأت نہیں ہوتی. لیکن رب آگے دیکھیں سینٹینس جو فرما رہا ہے وہ ثلاثی مزید کا سینٹینس ہے. باپ 3 سے کئی الفاظ زیادہ ہے، الفابیٹ زیادہ. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، آدم، آدم کو، ونوحا، نوح کو، وعلی ابراہیم، ابراہیم کی اولاد کو، وعلی عمران، اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین، سارے جہان پر. ہم مٹھ زبان میں بولتے ہیں، اس درس میں جیسے ایک لفظ بولے تھے کہ اس سے اتنا تو عقیدہ ملا کہ خاص طور سے آدم، نوح، ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد
پر کوئی بھی کسی بھی طور پر وہمی، ظنی، خیالی، گمانی، بدگمانی لا ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ کے سلیکٹڈ ہے، ایک دم یہ تو طے ہو گیا۔ تو جو لفظ یہ عقیدہ بنائے، اب آپ غور کیجیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، دھیان دیجیے میں ایک زبردست تصور دے رہا ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق، چھوٹی مخلوق کا مطلب اولیاء اللہ وغیرہ، اور بڑی مخلوق کا مطلب انبیاء اور رسول، انبیاء اور رسول اور اولیاء اللہ، چاہے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق، اللہ صاحب کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ بتائیے یہ عقیدہ صحیح ہے؟ معاذ اللہ۔ قرآن کا کیا تصور ہے کہ بڑی مخلوق اللہ نے انہیں سلیکٹ فرمایا ہے، عزت عطا فرمائی ہے، اکرام عطا فرمایا ہے، اپنی بارگاہ کا انتخاب عطا فرمایا ہے۔ توجہ دیا، تو اس سے صراحتاً قرآن پاک سے عقیدہ ملا کہ اللہ پاک کے جو رسپیکٹڈ بندے ہیں وہ چمار سے زیادہ ذلیل نہیں، ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہے۔ یہ تصور ہے، ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہے، یہ عقیدہ ملا، اور یہ قرآنی عقیدہ، یہ توحید کا عقیدہ۔ تو شروع میں کیا کہا میں نے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے تذکرے اور ان کو رسپیکٹ دینا یہ توحید ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ نہیں اللہ سے آپ بڑھا دیتے، ہم کیسے اللہ، اب بتائیے ہم اسی آیت کو اگر زندگی میں تک پڑھتے رہے تو کیا بدعت کا فتویٰ لگے گا؟ اب ان اللہ اصطفیٰ، اب عربی میں ہم بول رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ عربی میں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آدم سارے عالمین پر اچھے ہیں، نوح سارے عالمین سے اچھے ہیں، ایسا آل عمران حضرت ابراہیم کے آل اولاد سارے عالمین پر اچھے ہیں۔ یہ اردو میں اگر بولے تو کیسے آپ کہیں گے کہ اللہ سے بڑھا دے رہے ہیں؟ خالی اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، لینگویج بدل رہے ہیں، حقیقت میں تو توحید ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہی لاجک سمجھنا ہے امت کو۔ گمراہی کہاں پر آ رہی ہے؟ یہی بڑوں کو رسپیکٹ نہ دینا، یہیں پر سے گمراہی ہے۔ اسی لیے خالق کا تصور سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں، خالق کہنا کیا چاہتا ہے، خالق کا مقصد کیا ہے، کلام الہی کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ اگر صرف نازل کرنا مقصود ہوتا تو توریت کو نہیں اٹھاتا اللہ نے، انجیل کو نہیں اٹھاتا، وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ اٹھایا کیوں؟ کلام الہی کا خاص مقصد ہے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ، خاص مقصد، رسپیکٹڈ کو عزت دینا، یہ خاص مقصد ہے جو ہمارے مقبول ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ بتائیں انبیاء کرام سے بھی زیادہ کوئی تقوی والا ہوگا؟ صحابہ کی کوالٹی، ارے یہ سب اسی لیے یہ ان ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں کہ یہ تقوی کے معیار ہے، تقوی کی بنیاد۔ تو اللہ پاک کہہ رہا کہ عزت والے ہیں یہ ہمارے نزدیک، اور امت کا ایک طبقہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک جماعت سے زیادہ ذلیل مان۔ کیسے لکھا گیا؟ اس لیے کبھی ایسے الفاظ سنے بھی تو فوراً برات کا اعلان کرے، استغفر اللہ معاذ اللہ، چاہے وہ بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا عالم ہو، ایمانیات میں وہ داخل نہیں ہے، ایمانیات میں وہ داخل ہے جو عزت کا درس دے، جو توحید کا درس دے، جو صحیح رسالت کا درس دے، وہ ایمانیات میں داخل ہے۔ اس کو ہمیشہ دھیان رکھیے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ پاک نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، ابراہیم کی آل اولاد کو چن لیا، عمران کی آل اولاد کو چن لیا، علی العالمین۔ اس پر غور کریں تو کیا تھا؟ عالمین پر چنا ہے، عالمین پر ترجیح دیا ہے۔ لیکن یہ اضافت میں کھل کر کے بول دوں، یہ اضافی خصوصیت ہے، ورنہ آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی آپ کی امت کو بھی ساری امتیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ اضافت اور یہ نسبت ہے، ہم صرف اس سے عقیدہ رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ کو عزت کا عقیدہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے جو ہیں، مقبول بندے جو ہیں، ان کی عزت کیجئے، اور ان کی عزت کرنا یہ توحید ہے اور تقاضۂ کلام الہی۔ بس یہ درس ہے۔ آگے دیکھیے اللہ پاک فرماتا ذریۃ، یہ ایک نسل ہے، یہ اوپر آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ابراہیم کے آل اولاد، عمران کے آل اولاد، ذریۃ، ایک ذریت، ایک نسل ہے، بعضھا من بعض، ایک دوسرے سے۔ مطلب کیا ہے؟ ان تمام کے درمیان نسلی تعلقات بھی ہیں، نسلی رشتے بھی ہیں۔ اب غور کریں نا بھائی، حضرت آدم کے سب تو بیٹے ہی کہلائیں گے، زوردار رشتے ہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم کی نسل ہے، تو رشتے ہیں۔ اللہ پاک یہ کہنا چاہ رہا واللہ سمیع علیم، اس لفظ پر عقیدہ ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی۔ اب بتائیے اللہ اس وصف کے ساتھ یہاں پر اپنے شان کو ظاہر کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا تقاضا ہے کہ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے؟ کیا مطلب؟ جو تم ان حضرات کے بارے میں بولو گے وہ سن بھی رہا ہے، اور جیسا عقیدہ سے بولو گے وہ جان بھی رہا ہے۔ دیکھا بھی؟ تو اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی، اس لیے بولنا تو اچھا ہی بولنا، اور کرنا بھی ان کے بارے میں تو اچھا ہی کرنا۔ یہ آگے آپ دیکھیے
اللہ پاک فرماتا اذ قالت امرأۃ، ہاں بڑی اچھی آیت ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، یاد کیجئے جب عمران کی بیوی نے کہا، یہ عمران کون ہے میں جلدی سے آپ کو بول دوں، دو عمران ہیں، ایک عمران اور دوسرے عمران کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے، 1800 سال کا فرق ہے، دو عمران ہیں، کتابوں میں عمران کا لفظ آتا، ایک عمران ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد، حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد، اور ایک عمران ہے حضرت ماسان کے والد جو حضرت مریم کی ماں کے شوہر، مریم کی ماں کے شوہر ہے، اس طرح سے سمجھائے تو کچھ باپ کا نام لیں گے تو ذرا سے سوچنا پڑتا ہے، حضرت مریم کے والد ہیں نا، تو یہاں پر جس کا تذکرہ ہے یہ حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ بنت فاقوس جو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف ہیں، زکریا علیہ السلام کے ہم زلف ہیں، بڑے لطیف انداز میں بول رہا ہوں کہ یہاں پر جس عمران کا تذکرہ ہے وہ عمران حضرت مریم کے کون ہے؟ حضرت ماں کے شوہر تو والدی ہوئے نا، سوچ سمجھ کے بولو، عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی عورت نے کہا، اب کیا کہا آگے آ رہی ہے دیکھیے، رب انی نظرت لک ما فی بطنی، اے مولا میں نے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے اس کی نظر مانی، میرے پیٹ میں جو ہے اس کی نظر مانی ہوں، فتقبل اے محررن، کہ وہ آپ کے لیے مراد یہ تھی کہ پیٹ میں جو بچہ مرد بچہ وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، یہ نیت مانی تھی، نظر مانی تھی، شرعی نظر ہے، فتقبل منی، تو میری طرف سے اسے قبول کر لیں، میری طرف سے اسے قبول کر لیں، فلما انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے اور جاننے والا، فلما وضعتھا، جب حضرت عمران کی بیوی نے جنا، فلما وضعتھا تو جب جنا، قالت رب انی وضعتھا انثی، اے مولا میں نے تو کیا جنا، بیٹی جنا ہے، ہاں ماشاءاللہ واقعہ زبردست ہے، میں نے تو بیٹی جنا، ہاں بولنے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت مریم کی والدہ سے کیا ہے، مریم علیہ السلام عیسیٰ کو بغیر باپ کے جنم دے رہے ہیں، عیسیٰ کو بغیر باپ کے جنم دے رہے ہیں، خود پیدا کرنا بغیر باپ کے ہوں گے، یہ بھی صحیح ہے نا، بالکل، آپ تھوڑا سے ماتھے پہ صحیح شکر مت رکھیے، توجہ دیجیے، کہہ رہے کہ میں نے عورت بچی جنی ہے، کہنا وہ تو تعجب میں کہی تھی، حالانکہ یہاں پر ایک سوال دیکھیے، تو اللہ نہیں جانتا ہے کہ تو عورت ہے یا مرد ہے، پیدا میں کر رہا ہوں اللہ نہیں جانتا ہے، اس سے ایک اور عقیدہ ملتا ہے کہ جو لوگ صرف دلیل کے پیچھے پڑتے ہیں وہ سب دلیل پکڑے اس سے، اللہ خوب جانتا ہے، اسی لیے اللہ خود کہہ رہا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا جنی ہو، تم کہے کو بول رہے تو تعجب میں بول رہے تھے، ان کی خواہش تھی، لطیف خواہش، بیٹے کی خواہش کرو یار، لیکن اس خواہش میں خدا کی اور اس کے رسول کی اتباع اور غلامی نیت میں رکھو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں نہ عطا کر سکتے، نیت اگر اچھی ہو، اور نیت یہ ہو کہ نہیں ہم جہیز مانگیں گے، ہم یہ مانگیں گے، تو یہ نیت ہو تو الٹا ہو جاتا ہے، پھر تو کبھی بھی نہیں ملتی، دیکھیے اللہ پاک سے عرض کر رہی ہے کہ میں نے اسے عورت جنا مولا، اور اللہ بہت اچھے سے جانتا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لیکن شان میں بولتی ہے یہ جو عورت ہے اس کی شان مجھے تو مرد سے بھی اچھی لگتی ہے، لَيْسَ الذَّكَرُ، مرد كَالْأُنثَىٰ، اس عورت کی طرح نہیں ہے، کیا کمانڈ ہے ماں کا، دیکھ رہے ہیں، اس عورت کی طرح نہیں ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، مریم لغت میں ڈکشنری میں بولتے ہیں عابدہ، عبادت گزار کو مریم بولتے ہیں، عبادت گزار، اب توجہ دیجیے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور مولا میں اسے تیری پناہ میں اور اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں مردود شیطان سے دیتی ہوں، یہ ہو گیا ترجمہ، اب سمجھ جائیں، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو پروردگار عالم نے ان کی اس نظرانے کو، ان کے اس نظر کو اچھی طرح قبول کر لیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھی طرح قبول کر لیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور
ان کی پرورش اچھی طرح فرمانے لگا. پرورش تو کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے تھے نا، لیکن اس کو ایک اور عقیدہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اگر توحید اور رسالت میں کامل ہوتے ہیں تو کام ان کا ہوتا ہے، دخل خدا کا ہوتا ہے. اللہ پاک فرما رہا کہ میں نے ان کی پرورش کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک دن میں یہ جتنا بڑھتی تھی دیگر بچے سال بھر میں بڑھتے تھے. ایسا اسی لیے نبات حسن اس کو کہتے ہیں خوب اچھی پرورش، خوب اچھی پرورش. اب اس کے بعد وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا نے ان کی کفالت لی. حضرت زکریا جو ان کے خالو ہیں، زکریا ان کے خالو ہیں، بڑی تفصیل ہے، بس ایک لفظ میں سمجھیے کہ زکریا نے ان کے کفیل بنے اور انہی کے ماتحت گئی اور ان کے پاس گئی. اب جو آنے والی آیت سے جو خلاصہ ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کفیل بنے ہیں، نوٹ کیجئے گا، آج جو آپ ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے بزرگوں کی ہر خاص طور سے ان کی نسلوں کا بھی جو ادب و احترام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ نہیں جان سمجھیے کہ آپ نفسانیت کے اعتبار سے کرتے ہیں، نہیں، وہاں پر رشتے اور خون کا کتنا لحاظ ہے. آپ غور کیجیے. کفیل جب بنے تو بچی ہی ہوگی نا حضرت مریم، کیونکہ کفالت کا جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ تربیت کفالت یہ وہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ماتحت میں کوئی بچہ ہو. بڑے کو اپنے ذمے میں لینے کو کفیل نہیں بولتے. توجہ دیجیے. تو وہ کفلہا، حضرت مریم کو کی کفالت کرنے لگے یا کفیل بن گئے زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام. توجہ دینا. بچپن میں کیا عبادت پر فرض ہوگی. اور ایک اور بات، حضرت زکریا نبی ہے، یہ بھی طے ہے، اور کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے. اللہ پاک نے کسی بھی عورت کو نبیہ نہیں بنایا، نبی بنایا ہی نہیں. قرآن پاک میں صاف کہا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی بھیجا ہے رسول یا نبی بنا کر کے وہ رجال ہے، مرد ہے، عورت نہیں. عورت کے اندر یہ صلاحیت نہیں، وہ اللہ پاک نے نہیں رکھا. نبی کو جنم دے دیا ہے، نبیوں کو جنم دے دیا ہے، لیکن نبی خود نہیں ہے، ولی ہے، اللہ کی محبوب بندی ہے. توجہ دیجیے. اور نبی جو ہوتا ہے غیر نبی سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے. میں جو عقیدہ دینے جا رہا ہوں وہ آپ لیجیے، غیر نبی سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے. لیکن ایک طے شدہ بات ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بڑے کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کو دیکھتے ہیں، عطاؤں کو دیکھتے ہیں. اب عقیدہ لیجیے کہ حضرت زکریا کی کفالت میں ہے مریم، اور چھوٹی ہے، عمر میں چھوٹی ہے، اور منصب میں بھی چھوٹی ہے. توجہ دی، منصب میں بھی چھوٹی ہے، رتبہ بھی حضرت زکریا کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ نبی ہے، سلیکٹڈ ہے. اور لیکن حضرت زکریا کے بارے میں اللہ پاک فرماتا کلما دخل علیہا، جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو دیکھنے کے لیے صرف جاتے تو کہاں جاتے؟ زکریا المحراب، نماز پڑھنے کی جگہ میں جا کر پرسنل عبادت گاہ تھی ان کی، وہاں جاتے تو وجد عندہا رزقا، بے موسم کے قسم قسم کے پھل فروٹس پاتے. کفیل پریشان رہتا ہے کہ ہمارے کو کھلانا ہے لالا کے، لیکن یہاں تو پریشانی نہیں دور ہو رہی ہے. یہ جب جا رہے ہیں تو نئے قسم کے ان کو لانے کی کچھ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. بے موسم کے، توجہ، بے موسم کے، رزقن کے تنوین ہے، آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو اس کو ایک دم بے موسم کے قسم کے ہر طرح کے پھل فروٹس. اب جیسے دیکھیے نا، اب یہ موسم ہے، اب یہاں پر اگر آم اگنا شروع ہو جائے تو یا تو آپ بھاگ جائیں گے کہ جنات اگارا، ڈر سے بھاگ جائیں گے، یا پھر آپ کہیں گے کرامت ہے کسی کی. یہ تو کچھ سوچیں گے بے موسم کے کیا ہوگی. تو ایسے ہی وہ بچی ہیں اور یہ بڑے ہیں، منصب میں بھی بڑے، عمر میں بھی بڑے، عمل میں بھی بڑے، علم ہر اسٹیٹس میں بڑے، ہر چیز میں بڑے. تو جو ان کا مقام رب کی بارگاہ میں، جو ان کی وجاہت رب کی بارگاہ میں، یہ طے ہے، محتاج بھی نہیں ہے یہ. اور خاص طور سے اپنے نیچے والے کے تو ہے ہی نہیں محتاج، لیکن ایک نبی کا تصور دیکھیے. اور آپ جو اب لو لگاتے ہیں محبوب بندوں سے، اس میں ایک تصور اور حسن عقیدہ رکھیے. آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں حضرت زکریا جب بھی جاتے تو جانے کے بعد وجدہ عندہا رزقا، قسم کے پھل فروٹس پاتے. تو یا مریم انا لک ھذا، آج تک آپ نے یہ سنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بات کیے، لیکن یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں نے بھی بچپن میں بات کیا، ماں نے بھی بچپن میں بات کیا ہے.
کیا ہے وہ بچی ہیں، لیکن حضرت زکریا کہہ رہے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے، یہ کہاں سے، ارے تم تو بچی ہو، تم تو لا بھی نہیں سکتی دکان وغیرہ سے، یہ کہاں سے؟ تم مریم یہ بھی نہیں کر رہی ہے، بچی ہیں تم خوش نہیں ہو رہی ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، ہاں ہمارے بچے جیسے لے کر کے بھاگنا شروع کرتے، نہیں کہتی قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے پاس سے ہے، یہ میرے اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہ لیتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، چاہ لیتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، اب عقیدہ کیا ملا ہے آپ اندر اندر سمجھ گئے، لیکن اب جو عقیدہ دینے جا رہا ہوں یہ عقیدہ ہے۔ اب آیت نمبر 38 دیکھیے، اللہ سبحانہ آگے فرماتا ہے کہ حضرت زکریا نے جب یہ حضرت مریم کے اس جملے کو سنا تو ہم لوگ کہیں گے ارے کیا بچی ہے جو مناتا ہے، ارے بچے ہیں ذرا ان پر کہیں تو دھیان دے رہے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے توجہ کہیں تو دے رہے ہیں، بول دیے ویسے، لیکن نبی ہے، نبی کہتے ہی ہے اس کو جو غیب کی خبر بتائے، غیب کی خبر بتانے والے کو نبی کہتے ہیں، تو جاننا تو ان کے لوازم نبوت میں سے، کیونکہ بتائے گا وہی جو جانے گا، پڑھائے گا وہی جو جانے گا، عالم پہلے ہونا ضروری ہے معلم کے، وہ معلم ہو ہی نہیں سکتا جو عالم ہے، تو نبی جب بتانے والے کو بولتے ہیں، جاننے والے کی کیا بات، فراست نبوت میں جان گئے کہ میری عمر 100 برس سے زیادہ اور ان کو بہت زیادہ اور کئی مقامات پر، نوٹ کیجئے کئی مقامات پر کئی جگہوں پر، بلکہ صبح شام کہیں ایک نبی ہیں، منصب سمجھیے اپنا اور پوزیشن سمجھیے، اور قرآن پاک کیا دینا چاہتا ہے آپ کو آیت کریمہ سے سمجھیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کئی مرتبہ دعا کیے کرتے رہے، کیونکہ جب اولاد کی خواہش ہے شروع سے ان کو خواہش، مولا میرے بعد کوئی میرا وارث ہو جائے۔ سورہ مریم میں تو اس بات کی تفصیل سے وضاحت ہے کہ رب انی وہن العظم، ہاں اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں انی وہن العظم منی، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبہ، میرے بال پک گئے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن مولا جب بھی میں نے تیری بارگاہ میں دعا کا ہاتھ اٹھایا ہے کبھی بھی تو نے میرے ہاتھ کو نامراد نہیں لوٹایا ہے۔ نبی کا تصور ہو، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور میں اپنے خاندان اور اپنے چچاؤں کی نسلوں کے لڑکوں اور ان اولاد سے میں ڈر رہا ہوں، خوف کر رہا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو میرے لیے ایک کوئی ایسا ولی عطا فرما، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو۔ آپ بتائیے دعا ہی جب قرآن میں منقول ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام دعا صبح شام کر رہے ہوں گے، لیکن قبولیت کہاں ہو رہی ہے یہ دکھانا ہے، قبولیت کہاں ہو رہی ہے یہ دکھانا، وہ پورا مقدس مقام ہے، اس کو اسی لیے بیت المقدس کہہ رہے، لیکن حضرت زکریا کہتے بیٹی ذرا سی ہٹو، ذرا سی ہٹو، ہٹنے کے بعد جہاں پر وہ بیٹھے ہیں ان ہٹنے کے بعد وہیں پر چلے جاتے ہیں اور جا کر کے کیا کرتے ہیں، عرض آپ دیکھیے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر جہاں پر سے مریم نے ان کو کہا کہ یہ رب کی طرف سے ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، وہاں پر جا کر ہنالک میں وہاں پر جا کر، جہاں پر کھڑے ہیں وہیں پر نہیں، وہاں پر جہاں پر سے کہا کہ رب کی طرف سے ہے، فیضان دیکھیے وہاں پر حضرت زکریا اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی تو دعا کی، کیوں نہیں دعا قبول ہوئی؟ قبولیت کا راز سمجھیے کہ اللہ پاک جب کسی محبوب بندے کی نسبت والی چیز کو محبوب بنا لیتا ہے، پسندیدہ بنا لیتا ہے، تو وہاں دعاؤں کی قبولیت کا موسلادھار بارش نازل کرنے لگتا ہے۔ جو دے رہے ہیں توجہ دیجیے، تو اللہ پاک کے اس نبی نے وہاں پر جا کر دعا کیا، زکریا نے اپنے رب سے اور کہا رب هب لي من لدنك ذرية طیبۃ، بیٹا دے نہیں کہا، اولاد دے نہیں کہا، طیب اولاد، پاکیزہ اولاد، اے مولا اپنے پاس سے، اپنے خاص رحمت پاس سے، سبحان اللہ، مجھے پاک ذریت عطا کر۔ کیوں؟ ارے جب تو بے موسم اور سیمیٹڈ جگہ میں یہاں پر تو بے موسم پیدا کرنے پر قادر ہے، تو میری عمر تیری بارگاہ میں کیا آڑے آئے گی، میری بیوی کی عمر کیا آڑے آئے گی، قدرت کاملہ کا حامل ہے تو۔ اس تصور نے یہ دعا کرنے پر مجبور تو نہیں، مسرور کر دیا، یہ کی مسرور کر دیا اور کہا ایک پاک ذریت، ایک پاک اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا قبول فرمانے والا ہے، دعا قبول فرمانے والا ہے، آواز کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ یہ تو تک کر لیے نا،
हजारों मरतबा दुआ कर लिए होंगे, सैकड़ों मरतबा दुआ किए होंगे। उन्हीं दुआओं में से एक दुआ ये भी थी। ये दुआ करके कमाल है, हम तो नमाज पढ़ के दुआ करते हैं, लेकिन नबी जो है दुआ करके नमाज पढ़ता है। नबी का तसव्वुर देखिए, ये बोल दिए अल्लाह से और बोलने के बाद खड़े हो गए नमाज में, अपनी शरीयत और अपनी शान के मुताबिक खड़े हैं नमाज में। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने फरिश्तों की अजीम जमात के साथ सिर्फ एक बशारत देने के लिए भेजा। कुरान कहता है आयत नंबर 39 में देखिए, फनादत बिल मलाइकतु व हुवा काइम युसल्ली फिल मिहराब। हजरत मरियम जहां पर रहती थी, बैठती थी, जहां पर वो क्या करती थी वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या करती थी। जाहिर तो ये कहता है कि बच्ची है, तब बातिन क्या कहता है वो अकीदे से आप फैसला कीजिए। तवज्जो दीजिए, हजरत मिहराब नमाज पढ़ने की जगह में काइम युसल्ली फिल मिहराब, मिहराब में खड़े होकर के वो नमाज पढ़ रहे थे। आइन नमाज में आकर हजरत जिब्राइल और फरिश्ते दोनों साथ साथ आकर के क्या कहते हैं, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया, आइन नमाज में है, ए ज़करिया अल्लाह ताला तुझे एक नेक फर्जंद बेटे यहया की बशारत देने के लिए मेरे को भेजा है। तूने दुआ जहां पर की है उस मकाम की इतनी अजमत है कि रब्बुल आलमीन ने उस मुतबर्रक मकाम की बरकत से तेरी दुआ को कबूल कर लिया। नबी की हर दुआ कबूल होती, लेकिन यहाँ पर इजहार कबूलियत फरमाकर एक ज़हन दिया है और इस कुरान में जगह देकर हम सबको एक अकीदा मिला है कि अल्लाह के महबूब बंदों के वसीले की बात तो बहुत बड़ी है। अल्लाह के महबूब बंदों से जिस जगह को निस्बत हासिल हो जाती है उस जगह का वसीला लेंगे तो दुआ की कबूलियत गारंटेड है, दुआ की कबूलियत गारंटेड है। जिक्र है ज़करिया वगैरह का, कुरान में हमारे जिक्र करने का फायदा क्या है? यही तो है असल मकसद कि अल्लाह ताला मुतबर्रक मकामात की वसीले और उनकी बरकत से दुआ कबूल ही नहीं, इजहार कबूलियत दुआ भी फरमा, कबूलियत का इजहार फरमा रहा है कि यहया, जानते हैं यहया, ये अल्लाह पाक ने नाम रखा है। यहया जो है ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर का दो सेगा, अरबी जुमले हैं, मुजारे का सेगा है, पास वर्ब का सेगा है, ये नॉन भी नहीं है। नाम को कहते हैं ना, हजरत यहया एक जात का नाम है, एक नाम का नाम होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। तवज्जो दीजिए, यहया बोलते हैं ये जिंदा भी रहेगा, ये मेरी गारंटी है, और जब तक तू इनसे फायदा, जो फायदा, जिस तरह फायदा, जो सोच, जो फिक्र तेरी इनसे वाबस्ता है सब पूरी होगी। हमारे बेटे को अल्लाह तबारक व तआला हमें दे दिया औलाद मांगने की बुनियाद पर, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कब तक जिंदा रहेगा, इसलिए साल बाद, 2 साल, 3 साल, कब के बाद इंतकाल भी कर जाता है। देखते हैं 20 साल के बाद तो इंतकाल कर जाता है, लेकिन अल्लाह पाक ने बशारत भी दी और बशारत के साथ साथ जिंदा रहने की भी बशारत दी है। परेशान मत होना कि तुम्हारे बाद कौन होता, क्या होता, यानी ऐसा नहीं है कि तुम बूढ़े हो, हम बच्चा दे दे रहे, तुमको फिर मर देंगे और फिर बच्चे का क्या होता, ऐसा नहीं। मैं इनकी जिंदगी की गारंटी लेता हूँ। बेयहया, यहया माने हया, यहया जिंदा है, जिंदा रहेगा। और इनकी शान ये है मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, ये तस्दीक करेगा अल्लाह ताला की तरफ से एक कलमा। वो कलमा कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। पेट ही में ये थे हजरत ज़करिया, पेट ही हजरत यहया माँ के पेट ही में है। इनकी वालिदा का नाम ईशा, ये माँ के पेट ही में है। ये माँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम, ये जाकर के एक दूसरे को कह रही हैं कि मैं ख्वाब देखती हूँ कि मेरे पेट का बच्चा तेरे पेट के बच्चे को सजदा करता है। मैं ख्वाब देखती हूँ कि मेरे पेट का बच्चा तेरे पेट के बच्चे को सजदा कर रहा। तफसीर में ये मज़कूर है। सजदा करने का मतलब यही इशारा है कि अल्लाह पाक के इस नबी की नहीं, अल्लाह पाक का ये नबी सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाला। इसलिए ईसा पर पैदा होने के बाद तुम क्या उंगली उठाओ, हम अंदर ही से नबी को ये तौफीक दे रहे हैं कि तुम अंदर ही से इनकी तस्दीक करो, इसकी सच्चाई का ऐलान करो। क्या तो मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक कलमा, कलिमतुल्लाह हजरत ईसा की शान है। वसय्यदन, और इनका लक़ब सैयद होगा। सैयद उसको बोलते हैं जो ज़ाहिरी और बातनी दोनों तौर पर लीडर अल्लाह की तरफ से बनने की सलाहियत रखता। सैयद इसको बोलते हैं।
وہ صاحبہ یہ جو اپنے حساب سے بولتے وہ الگ بات ہے، لیکن عربی میں اور یہاں پر جو سید کہا گیا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس سید سے مراد یہ ہے کہ یہ بہترین قوم کا بہترین قائد ہوگا، بہترین سیادت کرے گا، ان سے سب لوگ خوش ہوں گے، ان سے سب لوگ خوش ہوں گے۔ وحصوراً، اور پناہ گاہ بنا رہے۔ پناہ گاہ کا مطلب ایک تو یہ کہ توحید اور رسالت میں مکمل رہے گا، توحید میں مکمل رہے گا، اور دوسرے لوگ اگر ان کے پاس توحید کے خلاف بھی کچھ کریں گے تو یہ آڑے بن جائیں گے، یہ قلعہ بن جائیں گے، حصور بن جائیں گے، حصر بن جائیں گے، حد فاصل بن جائیں گے اور بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو حصور ان کی شان ہے، وَنَبِيًّا، اور نبی ان کی شان ہے، مِنَ الصَّالِحِينَ، میرے سلیکٹڈ بندوں میں سے۔ یہ شان ہے ایک اللہ کے نبی کی ولیہ سے نسبت رکھنے والے مقام کے وسیلے سے دعا کی قبولیت کی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آج کی گفتگو کا ایک زبردست عقیدہ یہی ملا کہ اللہ کے محبوب بندے، نبیوں کی شان تو اعلیٰ ضرور ہوا کرتی ہے، لیکن خود نبی کی شان یہ ہے، خود نبی کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے محبوب، اللہ کے جو محبوب بندے ولی کی شکل میں ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کی ذات تو بہت بڑی بات ہے، ان سے ریلیٹڈ چیز اور ان سے ریلیٹڈ مٹی، ان سے ریلیٹڈ مقامات اور نسبت والی چیز کے وسیلے سے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو نہ یہ کہ صرف دعا قبول ہوتی ہے خیال میں، بلکہ اس دعا کی قبولیت کا اظہار بھی اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ واثق ہوا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو توحید اور سنت پر مکمل طور پر قائم و دائم رہنے والا انسان